السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں جاری ہے اس وقت پاناما کیس اور شریف خاندان کی لندن جائیداد کی منی ٹریل۔ اس کیس میں تحریک انصاف کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو چکے اور اب باری ہے شریف خاندان کے وکلاء کی۔ حکومت کی اسٹریٹجی تو یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کیس میں سے کسی بھی طرح وزیر اعظم کو بے قصور ثابت کیا جائے، جیسا کہ طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صرف اپنا جواب دے سکتے ہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ لیکن عمران خان اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور وزیر اعظم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انہیں خبر نہیں ہوئی کہ ان کے بچے آخر کیسے ارب پتی بن گئے۔ ادھر عدالت ریمارکس کا اگر جائزہ لیں تو عدالت کہتی ہے کہ فریق چاہتے ہی نہیں ہے کہ سچ تک پہنچا جائے یا سچ سامنے آئے۔ تو کیا واقعی فریقین اپنے حصے کا مخصوص سچ سامنے لا کر صرف سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں یا پھر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے؟ پی ٹی آئی کے بعد اب شریف خاندان کے وکلاء دلائل دے رہے ہیں، جس کے بعد عدالتی فیصلے کی باری آئے گی۔ لیکن جس طرح بقول عدالت فریقین انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو کیا عدالت کے پاس کمیشن بنانے کے سوا بھی کوئی اور راستہ ہے، کوئی آپشن ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو بی بی سی کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو لندن فلیٹس ہیں یہ 1990 کی دہائی میں خریدے گئے، ایک اور واضح تضاد سامنے آیا ہے۔ حسین نواز ہمیشہ یہ کہتے رہے اور اب تک کہتے رہے کہ یہ 2006 میں خریدے گئے، اور کل عدالت نے واضح طور پر کہا کہ شریف خاندان کے جو بیانات ہیں اس میں واضح طور پر تضاد سامنے آ رہا ہے، جس کے بعد عدالت یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ فریقین نہیں چاہتے کہ کسی بھی منطقی انجام تک یہ عدالت جو ہے وہ پہنچے، فیصلہ کچھ کیا جائے۔ اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سندھ کے مرحوم گورنر سعید الزمان صدیقی کو آج سپرد خاک کر دیا گیا، جس کے بعد اب سوال اٹھ رہا ہے کہ صوبے کا آخر نیا آئینی جو سربراہ ہے یہ کون ہوگا۔ وفاق جو ہے اس وقت مختلف ناموں پر غور کر رہا ہے، جس میں مفتیٰ اسماعیل، محمد زبیر، شاہد اللہ، نہال ہاشمی اور سابق ایم ڈی کے ایس سی شاہد حامد کی جو بیوہ ہیں شہناز حامد، ان کا نام بھی زیر غور ہے۔ سوال یہ ہے کہ وفاق کو اس وقت سندھ میں کس طرح کا گورنر چاہیے جو صوبے میں ان کے مفادات کا تحفظ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کو بھی سنبھال سکے۔ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارتی فوجی جوانوں کی جو ناقص خوراک اس کو مہیا کرنے اور فوج میں کرپشن کی شکایت نے بھارتی جو آرمی چیف ہیں ان کو پریشان کر دیا ہے، جنہیں اس سلسلے میں باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کرنا پڑی، جس میں انہوں نے جوانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ یاد رہے کہ نئے آرمی چیف جو حلف اٹھانے کے بعد سے کبھی پاکستان کو سرجیکل سٹرائکس کی دھمکی دیتے ہیں تو کبھی کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن سے پاکستان کو ڈراتے ہیں۔ اس وقت اپنے ہی ادارے میں کرپشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے۔ اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ظفر ہلالی صاحب ہیں، عامر ضیاء صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے۔ میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ظفر ہلالی صاحب، پاناما کیس کی سماعت روزانہ کی بنیادوں پر جاری ہے، جیسا کہ اب آج ہی بی بی سی کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے لندن فلیٹس کے بارے میں کہ جو حسین نواز شروع سے کہتے رہے یہ 2006 میں خریدے گئے، اور بی بی سی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1990 کی دہائی میں خریدے گئے۔ تو یہ واضح تضاد جس کا ذکر کل سپریم کورٹ نے بھی اپنی سماعت میں کیا۔ اب سپریم کورٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی ایک ثبوت سامنے آ سکتا ہے، اس کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، یا اگر دوسری طور پر سپریم کورٹ کے موقف کو دیکھا جائے یہ شروع سے جو یہ کہتے آئے کہ اخباری تراشے، اخباری خبروں کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، تو اس تناظر میں اس رپورٹ کی کتنی امپورٹنس ہے؟ شازیہ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اب کیس ختم ہو گیا ہے، اب یہ کیس میں کوئی جان نہیں رہی ہے، یہ کیس جو ہے اب پروون ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف، اس لیے کہ بی بی سی نے ایسے ہی خبر پڑھ کے یا کسی سے سن کے یہ نہیں کرتے ہیں۔ بی بی سی ان کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے۔ دیکھیے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو نواز شریف صاحب ان کو سو کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے تو میرے نوکری کے خلاف ہو، اور آپ سوچئے کس قسم کے ڈیمیجز ان کو ملتے اگر یہ ہوتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے شازیہ، یہ کیس ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں، مگر افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے
کہ رحمان ملک کے پاس بھی ڈاکیومنٹس تھے جو اس کو کہا گیا کہ نہیں دے، کہا گیا کہ مت ڈکلیئر کرو، مت کو آپریٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ڈاکیومنٹس جو رحمان ملک صاحب کے ساتھ تھے وہی ڈاکیومنٹس بی بی کے پاس تھے، وہی ڈاکیومنٹس بی بی نے اس کے بیسس پہ بات کی لوگوں سے. کوئی سیکرٹ نہیں تھا کہ 1990s میں نواز شریف صاحب کے پاس اتنے سب فلیٹس تھے، مگر انہوں نے جان بوجھ کے کوآپریٹ نہیں کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ رحمان ملک صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نکل گئے، وہ بھاگ گئے، ملتے نہیں تھے، ہی از ڈسپیئرڈ. واٹ از دس یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کی بریکنگ دا لا اور کسی کے خلاف منی لانڈرنگ، لوٹنگ، آپ بھاگ جاتے ہیں. اور آپ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کا، اور آپ کہتے ہیں، آپ سویئر کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق آپ چلیں گے. ویری ویری سیڈ. اور افسوس کی یہ بھی بات ہے کہ پی ٹی آئی اتنا انہوں نے شور کیا مگر ان کے پاس کوئی اس قسم کا جو بی بی سی کے پاس ایسا ڈاکیومنٹ ان کے پاس نہیں تھا. بالکل ٹھیک. عامر ضیاء صاحب، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ثبوتوں کی بات کرتی رہی، ثبوت اس طرح کے نہیں دے سکی جس طرح کہ آج بی بی سی سامنے سب چیزیں لے کر آئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پرائم منسٹر کا پارلیمنٹ سے خطاب دیکھیں، اور اس کے بعد اسے کہا گیا ان کے وکلاء کی طرف سے، وہ ایک سیاسی بیان تھا، اگر اس میں کچھ رہ بھی گیا ہو تو وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا. تو اب اس تناظر میں بی بی سی کی رپورٹ دیکھیں اور دوسری طرف آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 دیکھیں، تضاد تو رہے گی اپنی جگہ پر. کیا یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا کہ یہ جان بوجھ کر سب کچھ چھپایا گیا جو بی بی سی کے ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں؟ شادی، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سی کی رپورٹ نے اس چیز کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے کیس کو. بقول جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیس جو ہے ختم ہو گیا ہے ایک طرح سے، میرے خیال میں بالکل درست بات ہے. لیکن دیکھیں، بی بی سی کی رپورٹ سے کہیں پہلے گارڈین کی رپورٹ آئی تھی 98 میں. یہ چیز کوئی مطلب ہے کوئی نئی بات نہیں کی بی بی سی نے کہ جی پہلا فلیٹ 93 میں خریدا، دوسرا فلیٹ جو 95 میں اور پھر 96 میں. سب کو پتا ہے کہ تینوں جو مے فیئر کے فلیٹس تھے وہ اس دوران میں خریدے گئے. پھر اس کے بعد ایک اور فلیٹ جو ہے وہ 2004 میں خریدا گیا. لیکن بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ کس کے نام پر ہے؟ انہی کمپنیز کے نام پر ہے جن کا تعلق جو ہے وزیر اعظم صاحب کے خاندان سے ہے اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں، اچھا دوسری بات آپ نے سوال کی، جی پی ٹی آئی کیوں نہیں یہ ثبوت لے کر آئی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے تو کرپشن کے کیس کو زندہ رکھا ہوا ہے. بات یہ تھی کہ کورٹ نے بھی کہا، سب کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ جب اس چیز کو اسٹیبلش ہو گیا کہ اونرشپ جو ہے نواز شریف صاحب کی ہے یا ان کے خاندان کی ہے، تو ان کو آنا چاہیے تھا لے کر کے جی صاف ستھرے طریقے سے کہ جی ہم نے یہ فلیٹ کب خریدے، اس کے لیے ہم نے رقم کہاں سے لے کر آئے، ہم نے اس پہ ٹیکس دیا تھا نہیں دیا تھا، منی ٹریل کے بارے میں یہ ساری باتیں جو بتانی تھیں وہ نواز شریف صاحب کو بتانی تھی. کمپلیننٹ کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ثبوت لائے، یا تو انویسٹیگیشن اتھارٹیز لے کر آتی ہیں، ایف آئی اے لے کر آئے، نیب لے کر آئے، ایف بی آر لے کر آئے. لیکن یہ ادارے اس لیے نہیں لا سکتے شازیہ صاحبہ کہ یہ سارے کے سارے اکاؤنٹیبل ہیں نواز شریف صاحب کو. یہ انڈیپینڈنٹ ہو کر، اٹونومس ہو کر کام نہیں کرتے ہمارے ملک کے اندر. ظاہر ہے کہ اس طرح کا ہمیں توقع نہیں کہ وہ اس طرح کا چیزوں کو انویسٹیگیٹ فیئر طریقے سے کریں. میرے خیال میں بی بی سی کی رپورٹ نے نواز شریف صاحب کو، ان کے خاندان کو اور حکمراں جماعت کو اور زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کیس سے ہوا نکل گئی، جو ان کا پورا میڈیا تاثر دے رہا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ والا میڈیا جو کہ کیا ابھی مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ سوال بی بی سی کی رپورٹ آنے کے بعد کیا اب بھی حکومت نون لیگ یہ سمجھتی ہے، نون لیگ کے رہنما، نون لیگ کے وزیر یہ سمجھتی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے بچوں کے جواب دہ نہیں ہیں؟ اگر یہ سب جائیدادیں بچوں کی ہیں، بچے ارب پتی کیسے بن گئے اور باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، پرائم منسٹر صاحب اس میں جواب دہ کیسے نہیں ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ٹیلی فون لائن پر جسٹس ریٹائرڈ وجود الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جسٹس صاحب. وعلیکم السلام. جسٹس صاحب، ایسے میں جب روزانہ کی بنیاد پر پاناما کیس کی سماعت ہو رہی ہے، تحریک انصاف اپنے دلائل مکمل کر چکی ہے، نون لیگ کے دلائل جاری ہیں، اور ایسے وقت میں ایک رپورٹ کا، بی بی سی کی رپورٹ کا سامنے آ جانا فلیٹس کے بارے میں کہ یہ 1990 کی دہائی میں خریدے گئے تھے، اور وہ متضاد بیان ایک دفعہ پھر سے ریکال ہو جانا جس میں حسین نواز کہتے ہیں جی نہیں یہ 2006 میں خریدے گئے تھے، ایسے میں کتنے امپورٹنس ہے اس بی بی سی کی رپورٹ کی اس کیس کے حوالے سے؟
جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہی ہیں رپورٹ کی تو بڑی اہمیت ہے اور اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس رپورٹ کی ویراسٹی جو ہے وہ چیک کرنی ہوگی عدالت کو، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا مٹیریل ہے، کون سے شواہد ہیں جن کے اوپر یہ بیسڈ ہے، اور اگر تو وہ شواہد کولیبوریٹ ہوتے ہیں اس مٹیریل سے جو کہ پٹیشنرز پہلے ہی پلیس کر چکے ہیں، یا وہ باتیں جو مختلف اوقات کے اوپر شریف فیملی کے لوگ خود کرتے رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں ایک بڑا سیریس ڈیولپمنٹ ہوگا۔ اور اگر رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پر ہے، ظاہر ہے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کی کریڈیبلٹی مجروح ہو رہی ہے، پھر تو پی بی سی کو انہیں سو کر دینا چاہیے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں بی بی سی نے اگر تو یہ رپورٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگائی ہے تو بالکل کنفرم کر کے لگائی ہوگی، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں یو کے میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بھی بڑے سخت ہیں کہ اگر تو کوئی اس طرح کی بات کی جائے تو وہ تو بلینز کے اوپر اس کی ڈیمیجز یا ہرجانہ پہنچ جاتا ہے۔ بالکل بالکل، تو انہوں نے آبویسلی کنفرم کیا ہوگا جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اور ایسے میں جب عدالت کہے کہ اخباری تراشوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں دے سکتے ٹی وی کی خبروں کو دیکھ کر یا اخباری خبروں کو دیکھ کر، تو پھر کچھ لگتا ہے نہیں ہے کہ آپ کو کہ کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ رپورٹ بھی؟ نہیں، دیکھیں بی بی سی کی ایک آدھ دو ڈاکیومنٹریز بھی پہلے تھیں، اور اس کے بعد یہ ویب سائٹ بھی جو ہے یہ اس طرح کی آئٹمز کیری کر رری ہے، اور یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ سچویٹڈ بھی لنڈن کے اندر ہیں، تو ان ساری چیزوں کی ایک کیومولیٹیو اسٹرینتھ بنتی ہے اور اس کو آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری ہمارے موجود ہیں، بہت شکریہ فواد۔ کتنی اہم رپورٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے کیس کے لیے سے؟ آلدو جیسے کہ میں نے ابھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کے نزدیک شاید اس رپورٹ کی اتنی امپورٹنس نہ ہو، جیسا کہ سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی کہ اخباری تراشوں کی خبروں کی اس پر بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں دے سکے، آپ اس کو اپنے لیے کتنا اہم اس وقت سمجھ رہے ہیں اس رپورٹ کو؟ اچھا، یہ جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے نا، یہ انفارچونیٹلی آپ نے رپورٹ کو پڑھے بغیر بات کی ہے، جو رپورٹ ہے یہ تراشوں کے اوپر مبنی نہیں ہے، اس میں جو آفیشیل ریکارڈ ہے لینڈ رجسٹری کا وہ دیا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور ہاں جی، تو یہ جو سپریم کورٹ نے بھی اپنے بعد میں جب آصف سعید کوسہ صاحب نے ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ کون سا ریکارڈ ہے جس کے اوپر ریلائی کرتی ہے کورٹ اور کون سا ہے جس کے اوپر ریلائی نہیں کیا جاتا، جس طرح سے جو سپریم کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ چل رہی ہیں ان میں اس رپورٹ کی سب سے امپورٹنٹ اہمیت یہ ہے کہ اس میں جو رپورٹر ہے اس نے لکھا ہے کہ اس نے حسن اور حسین صاحب کو یہ سوالات بھیجے، جی ہاں، انہیں جواب نہیں ملا، حسن اور نیسکول کی اونرشپ ان کے نام ٹرانسفر ہو گئی ہے تو ان کا جواب دیا جائے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی سوال ہے جو سپریم کورٹ بھی پوچھ رہی ہے، اور ان کے وکیل جو ہیں ابھی جب ٹیکنیکلٹیز سے نکل آئیں گے کل تو جو ہے انہوں نے بڑی حیرت انگیز جواب دیا۔ انہوں نے تو کہا کہ جی والد صاحب کے پاس پیسے کیسے آئے، پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں، بچے بلینر کیسے ہو گئے، پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں، تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو اگر اپنے والد صاحب کے پیسوں کا بھی پتہ نہیں، بیٹوں کا بھی پیسوں کا بھی پتہ نہیں، بیٹی کا بھی پیسوں کا بھی پتہ نہیں، اور تمام لوگوں سے گفٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہر سال 78 کروڑ لے رہے ہیں، 68 کروڑ روپیہ لے رہے ہیں۔ گفٹ لینے کا پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہے، لیکن ان کو اپنے بچوں کی پیسوں کا بھی پتہ نہیں ہے، والد صاحب کے پیسوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلی میں آ کے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 1-1 روپے کا ریکارڈ ہے جو ہم دیں گے۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ان سے یہی کہہ رہی ہے کہ آپ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، وہ جو سامان ہے جو آپ کے پاس ہے جس کو آپ نے اسمبلی میں وعدہ کیا تھا کہ 1-1 ریکارڈ آپ کے پاس ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کھلی کتاب ہے اور اس کتاب میں لگ رہا ہے کہ صفحات کافی سارے مسنگ ہیں، وہ مسنگ بہرحال جیسے بی بی سی ڈاکیومنٹس لے کے آیا تھا، سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ اس طرح کے ٹھوس ثبوت جس طرح خان صاحب ذکر کرتے رہے خان صاحب لے کے آئیں گے، پی ٹی آئی اس طرح کے کچھ ایسے ثبوت لے کر آئے گی جو جی ٹھیک ہے۔
اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ لاہور میں ہیں اور پروسیڈنگ شاید اس طرح سے فالو نہیں کر رہی. یہ تمام جو دستاویزات بی بی سی نے لگائی ہیں، یہ تمام دستاویزات جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی ہی لے کے آئی ہے. اور سب سے پہلے یہ جو سٹوری تھی یہ پی ٹی آئی نے ہی جو ہے وہ وہاں پہ دی تھی. پی ٹی آئی کا کوئی اگر اتنا اوتھینٹک ثبوت ہے پھر تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا نا فواد چودھری صاحب. پھر تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا نا. میڈیا پر آ کر پی ٹی آئی بھی بڑے تابڑ توڑ حملے کرتی ہے، میڈیا کو بھی پڑ جاتے ہیں اور نون لیگ والوں کو بھی پڑ جاتے ہیں. میرا بھی آپ سے جو ہے وہ میں متفق ہوں کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. فیصلہ ہو جانا چاہیے. 2 اور 63 کی انٹرپریٹیشن جو ہیں ان کے اوپر ابھی لگے ہوئے ہیں. جب فیکٹس کی طرف آئیں گے مخدوم علی خان صاحب تو 100% جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ معاملہ کہاں. میڈیا کی حد تک تو آپ لوگوں نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، نون لیگ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے. فیصلہ تو اصل عدالت سے آنا ہے اور مانا بھی اصل میں عدالت کا فیصلہ جانا ہے. بہت شکریہ. میرے خیال میں تو لوگوں کی بھی اہمیت ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. کیس سپریم کورٹ میں اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہے، میڈیا میں ہونے والی ڈیبیٹ پہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ناظرین مجھے بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سندھ کا نیا گورنر کون ہوگا، کون ہو سکتا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر الہی صاحب، سندھ کے نئے گورنر کی تقرری جو ہے مختلف نام سامنے آ رہے ہیں. مفتیٰ اسماعیل ہے، محمد زبیر ہیں، مشاہد اللہ ہے، نہال ہاشمی اور سابق ایم ڈی کے ایس سی شاہد حامد کی بیوہ. اچھا، مشاہد اللہ کے حوالے سے جو خیالات سامنے آ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشاہد اللہ جیسے متاثر کن جو سیاسی کارکن ہیں، ان کو گورنر سندھ لگا کر ان کی جو ایبلٹیز ہیں، ان کی جو اہلیت ہے کام کرنے کی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ گورنر کا ہوتا ہے تو ایک علامت ہی رہ گیا ہے، نہ تو گورنر کے پاس کوئی اختیارات ہیں، نہ کوئی فیصلے کر سکتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی سرکاری کوئی جن کو کوئی انعام ملا ہوا ہو اس طرز کا کوئی بندہ لگا دیا جائے. کیا رائے ہے آپ کی، کس طرح کا گورنر سوٹ کرتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرے اور جو وہ ہے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے کر چلے؟ شازیہ، بات اصل یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے سندھ میں جو عوام کو متحد کرے، جو لوگوں کو ٹوگیدرنس ہو. یہ نہیں ہے کہ الگ الگ ان کو بھیجیں، یہ نہیں ہے کہ اس خیال اور سوچ کا جو کہتا ہے سندھ ہے ہمارا، کراچی ہے تمہارا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں ایک سٹرونگ کانفیڈنٹ آدمی چاہیے. ہمیں ایک ایسا انسان چاہیے جو اس کی انڈیپینڈنٹ سٹیچر اور سٹینڈنگ ہے سوسائٹی میں، جو آپ کو ایڈوائس دے سکتا ہے، جو سٹرونگ ایڈوائس دے سکتا ہے. جتنے نام آپ نے لیے یہ سب پی ایم ایل این کے جیالے ہیں. اور وہ جو ایک خاتون ہے، اتفاقاً میں ان کو جانتا ہوں، بڑی اچھی عورت ہے اور ان کے فیملی اور باپ کے ساتھ میں نے سرو کیا ہے. شی از ویری گڈ. مگر اس وقت سندھ میں ہمیں ایک ایسا وائز آدمی چاہیے شازیہ، جو ہر میٹر پہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹھیک سے ایڈوائس دے اور فوج کو بھی اچھی سی ایڈوائس دے. بڑا امپورٹنٹ اور یونیک رول ہو سکتا ہے اگر انہوں نے وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن کو کرائیٹیریا نہ بنائے. اگر پارٹی ایفیلیشن کرائیٹیریا ہے تو پھر آپ سب کو ایک ٹوپی کے ہیٹ کے اندر ڈال کے ایک نام نکال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے فیڈرل کا نمائندہ ہے، فیڈرل نے فیصلہ کرنا ہے. فیڈرل میں نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ ظاہر ہے اپنا ہی بندہ لگائے گی؟ نون لیگ کو گڈ ایڈوائس چاہیے نا. آپ کو اور مجھے، جتنے بھی ہم پارٹیزین ہو، ہمیں ایک اچھا ایڈوائس چاہیے، ہمیں آبجیکٹیو ایڈوائس چاہیے. تو ان میں سے کوئی نام سوٹیبل نہیں لگا آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کا کیا انالیسز ہے؟ مشاہد اللہ ہے، نہال ہاشمی ہے، محمد النذیرو مائنس. اوکے عامر ضیاء صاحب جناب جی، کون سا گورنر اس میں سے جو نام سامنے آ رہے ہیں، کون سا ایکسپیکٹڈ گورنر ہو سکتا ہے سندھ کے لیے؟ شازیہ، میں قیاس آرائی سے گریز کروں گا، لیکن آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا بہت اہم ہے اس وقت. بالکل. انہوں نے عشرت العباد کے بعد جن صاحب کو گورنر لگایا، اس کے یعنی کہ سید الزما صدیقی مرحوم کو، وہ ضعیف بھی تھے اور مطلب عمر کے اس حصے میں بھی تھے کہ جہاں پر وہ کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکتے تھے. یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے
کہ نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے سندھ اور سندھ کی سیاست جو ہے کتنی اہم یا غیر اہم ہے. اچھا اب دوسری صورت میں ان کے انتقال کے بعد اب جو جن ناموں پہ غور ہو رہا ہے, جو نام اب تک قیاس آرائی میں سامنے آئے ہیں, وہ بالکل درست کہا ہلالی صاحب نے کہ وہ جانثار ہیں, وفادار ہیں اور جیالے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. یقیناً اختیار اور حق جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے کہ کس کو لے کر آئیں, وفاق کا حق ہوتا ہے, لیکن سندھ کا گورنر جہاں پہ علامتی اس کے بہت سارے اور کام ہیں جو اس کو کر سکتا ہے, اور وہ ایک وائز اسٹیٹسمین کا رول ادا کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ حساس صوبہ ہے, آپریشن کراچی آپریشن جاری ہے, تو ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے حکومت سندھ, فوج, یہاں کے جو اور مختلف پولیٹیکل پلیئرز ہیں. اور تو اگر وہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو, کوئی ایسا میرے خیال میں کوئی ریٹائرڈ جج ہو سکتا ہے, کوئی ریٹائرڈ آرمی پرسنل ہو سکتا ہے, کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو ایڈمنسٹریٹو کاموں کا تجربہ ہو, اور ان تمام لوگوں کے ساتھ وہ ایک بہت ہی اچھی طریقے سے, ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے اور امپارشل طریقے سے ڈیل کر سکے, تو وہ اس عہدے کے ذریعے سندھ کو اور سندھ کے عوام کو بہت سرو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ایم ایل این کیا انتخاب کرتی ہے. اب تک جو ان کے انتخاب رہے ہیں میرے تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ فیکٹر زیادہ اہم ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مطمئن رہے اور ایم کیو ایم بھی مطمئن رہے, سب کو ساتھ لے کر چلیں, اور اس فیکٹر کو مد نظر رکھ کر کوئی گورنر لگائیں گے, یہ سوچ ہے مسلم لیگ نون کی؟ اصولی طور پر ان کو اعتماد میں لینا چاہیے شازیہ صاحبہ, کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کریں, ایم کیو ایم سے بھی بات کر کے ذرا اعتماد میں لیں. لیکن دیکھیں سب لوگ خوش نہیں ہو سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ملک کے لیے کون سا شخص اہم ہے اور کون سا شخص جو ہے صوبے اور کراچی کے لیے اہم ہے. تو اس میں اگر ایسا کوئی نیوٹرل شخص آ جائے کہ جس کو پتا اس کا کوئی باعث نہ ایم کیو ایم کی طرف ہے, نہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے, نہ پی ایم ایل این کی طرف ہے, اور وہ ایک اچھے بروکر کا کردار ادا کر سکے یہاں بیٹھ کر, اور ایک برج کا کردار ادا کر سکے, تو اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہوگی. جی تو یہ بحث کیوں شروع ہو گیا ظفر ہلالی صاحب کے جو صدر اور گورنرشپ کے عہدے ہیں ان کو تو ختم ہی کر دینا چاہیے, ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہوتے, نمائشی عہدے بن کر رہ گئے ہیں, ان کا کیا فائدہ ہے ایسے عہدوں کا؟ نہیں, میرے خیال میں جب ایمرجنسی ڈکلیئر ہو, ایمرجنسی کے وقت گورنر جو ہے وہ چیف ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے. میرے خیال میں جب فیڈرل گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ فوج ہے, اس سے بھی کبھی کبھی کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ عموماً اس کا امپورٹنس نہیں ہے, مگر سائیکولوجیکل امپورٹنس اور سوشل امپورٹنس ہے. میں کہوں گا ایلڈرلی کا کردار ادا کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور جو یہاں پر میرے خیال میں لوگ تنقید کرتے ہیں شرط العباس صاحب پہ, انہوں نے بڑا ہائی وائر ایکٹ کیا, وہ ایم کیو ایم کے نومنی کے طور پر سامنے آئے, لیکن پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ہو, پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں, اور یہی وجہ تھی کہ ہی واز دا لانگسٹ سرونگ گورنر. تو اگر کوئی مطلب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شرط العباس ان سے بہتر بھی آ سکتا ہے, اور ظاہر اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, دیکھنا چاہیے کوئی ذہین آدمی ہو اور انڈیپینڈنٹ آدمی ہو. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ایک طرف جو بھارتی آرمی چیف ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ان کی اپنی بھارتی فوجی جو ہیں ان کی حالت ایسی کہ سن کر دکھ ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب, بھارتی جو آرمی چیف ہیں پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھکتے نہیں ہیں, اور جس طرح سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ دنوں سے بھارتی جو فوجی جوان ہیں جو قصے جو رداد اپنی سنا رہے ہیں, یقین کریں ظاہر ہے دل دکھتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. لیکن ایسے پھر پاکستان کو دھمکیاں دینے والے جن کی اپنی فوج میں کرپشن کی کہانیاں موجود ہیں, جن کے اپنے فوجی بیچارے بھوکے سوتے ہیں, وہ کیا یہاں پر خطے میں سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, پاکستان کو ڈراتا ہے, سرجیکل سٹرائکس کی دھمکیاں دیتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ان کی جو اندرونی جو تضاد ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا, اندرونی کمزوریاں سامنے آ گئی ہیں کھل کر بھارتی فوج کی؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ دھمکیز اور دوسرا جو بکواس ہے اس کو اگر آپ ہٹا دیں, اور مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے ہندوستانی جوان کے لیے اگر وہ ایک حکومت کے لیے لڑ رہا ہے جو اس کو کھانا نہیں دے سکتی ہے, دیٹس ہز پرابلم. کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے پورا تقریر اس آرمی چیف کا سنا تھا شازیہ, اتفاقاً وہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, اور اس کے الفاظ اور ایکسپریشن جو تھے یہ کچھ مختلف تھے.
یہ وہ دھمکیاں اور دوسرا قسم کا جیسے میں نے کیا آپ کو غیر ضروری باتیں، یہ آدمی بڑا وریڈ ہے، اس کے ایکسپریشن سے یہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اس پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا سیکولر فیبرک جو ہے وہ شریڈ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے، بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر بھی ابھی ایک آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اور شازیہ یہ جو اس کی باتیں ہیں یہ دونوں بڑے سچ ہیں. موڈی اور اس کے جو لوگ ہیں، جس قسم کے حرکتیں انہوں نے منورٹیز کے خلاف کیا ہے، خاص طور مسلمان، کرسچین اور ان کے اپنے انٹچبلز، میرے خیال میں یہ واقع ایک ہندو ریپبلک بن گیا ہے. اور یہ جو آرمی چیف ہے یہ کہہ رہا ہے بیسکلی میرے پاس سکھ ہیں، میرے پاس کچھ مسلمان ہیں اور ہیں فوج میں، یہ سب لوگوں کو اگر میں نے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان سب لوگوں کو اگر میں نے لیڈ کرنا ہے تو مہربانی سے انڈیا کا سیکولر فیبرک جو ہے اس کو ٹھیک کرے. اس لیے اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. عامر زیاد صاحب، ڈومیسٹک ایشو ہیں، یہ اندرونی ایشو ہیں بھارتی فوج کے، جو کھل کر بھارتی فوج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز ظاہر ہے، پوری دنیا ان کی آواز سن رہی ہے. تو کتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے بھارتی فوج کے لیے، کتنی ظاہر ہے ان کی بدنامی بھی ہے، اور انہوں نے تو منع کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ سوشل میڈیا سے ہی دور رہیں، جو ایک ذریعہ تھا اپنی آواز سنانے کا، اپنے اوپر جو بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے لانے کا. کتنی اہم یہ خبر ہے ان کے لیے؟ دیکھیں کس چیز کی غمازی کرتا ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے لیکن وہ ایک کاغذی شیر ہے. بالکل. اور کاغذی شیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو تضادات ہیں وہ اس خطے میں جتنے بھی دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک مصنوعی ریاست ہے جس کو برطانوی سامراج نے اس شکل میں چھوڑا. اگر نیچرل اس طریقے سے ہوتا تو بھارت یہ اتنا بڑا بھارت نہ ہوتا بلکہ کچھ اور ہوتا، اور یہاں پہ زیادہ ریاستیں ہوتی، کیونکہ بھارت ایک مصنوعی ملک ہے. اچھا دوسری بات ہمیں بالکل غور کرنے کی، دیکھیں کہ بھارت کا جو ڈیفنس کا بجٹ آؤٹ لے ہے وہ پاکستان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے. بالکل. یہ کولڈ سٹارٹ جیسی ایک کہتے ہیں نا اگریسو فوجی، اس کے اوپر بھی فلسفے میں بھی یقین رکھتا ہے اور اس کو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جنگی جنون میں بھی مبتلا ہے. اپنے ہر ہمسایہ ملک کو یہ ڈرانا چاہتے ہیں، اس کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. لیکن اس کے تضادات جو ہیں اور اس کی جو اپنی مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ وہ چیز رول ادا نہیں کر سکتا جو نہرو کا خواب تھا، جو اس نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں کبھی لکھا تھا کہ وہ بھارت کو دیکھنا چاہتے کہ 20ویں صدی میں ایک سپر پاور کی حیثیت سے. ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پیسہ بجٹ کا فوج پہ خرچ کرنے کے باوجود اگر کرپشن کا یہ عالم ہے اور وہاں پر یہ عالم ہے کہ وہ فورسز جو بھارت کے حلقے سے نکلنا چاہتی ہیں اور لگائی، انہوں نے بالکل اچھی بات کی ظفر ہلالی صاحب نے کہ بات کرتے ہیں جی سوشل فیبرک تباہ ہو گیا. بھارت شروع سے ہی ایک ہندو انتہا پسند ریاست ہے. وہ جو نہرو کا سیکولرزم تھا وہ ایک فریب تھا، اور اس فریب پہ ہمیں، اور میرے خیال میں جو بھی تاریخ کا اچھا طالب علم ہے اس کو نہیں جانا چاہیے کہ جی گاندھی جی، جس کو بہت سارے لوگ مہاتما کہتے ہیں اور جس کو قائد اعظم مسٹر گاندھی کہہ کے پکارا کرتے تھے، چاہے وہ گاندھی ہو، چاہے وہ نہرو ہو، چاہے اس کے بعد کے حکمراں ہوں، وہ تمام کے تمام جو تھے انہوں نے ہندو فنڈامنٹلسٹ اس کو آگے بڑھایا ہے. اور آج جو مودی صاحب آئے ہیں اس نے اس چیز کو بالکل برہنہ کر دیا سب کے سامنے. تو اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے اس بات پر کہ ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ اب بالکل انتہا پسندی ہمارے سامنے ہے. اور اس کا ایک جو میرے خیال میں ہم پاکستان کے طور پر ہمیں ہی چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے اندرونی تضادات ہیں ہم اس کو دور کریں، ایک اپنے آپ کو لین، ایفیشینٹ، اسٹرانگ کنٹری کے طور پر اس خطے میں ابھار کر دکھائیں، بن کر دکھائیں، جو ہمارے لیے ممکن ہے. اور ہمارے جو دشمن ہیں اس کے تضادات جو ہیں ہم سے کہیں بڑے ہیں. جی بالکل صحیح. لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جنرل صاحب، پاکستان کے جو دفاعی بجٹ ہے اس سے کہیں بھارت کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اور ان کے بھارتی فوجیوں جن کو کھانے کی میں ایک وقت کی روٹی بھی صحیح طرح سے دست میسر نہیں ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ ان کا بجٹ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، اور ایسے میں پاکستان کو خالی پیٹ دھمکیاں دینا یہ کوئی بے وقوفی سے کم تو بات نہیں لگتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو انہوں نے دھمکی دی وہ تو شاید ان کے منصب کا حصہ ہے، وہ تو انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی دی. لیکن ظفر ہلالی صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ جو تقریر جس پر ہم بحث کر رہے ہیں وہ تو زیادہ تر ایک شکایتوں کا انبار تھا، ایک لو مرال کی عکاسی کر رہا تھا. تو جس فوج کا سربراہ
اس قسم کی باتیں کر رہا ہو جس میں لو مرال صاف سبقتا ہو تو باقی فوج کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. بالکل. حال بتائے اس سے پہلے انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی بات کی تھی اور کہا تھا جیسے ہم نے پہلے سرجیکل اسٹرائک کی ایسے ہم اور بھی کریں گے. تو ٹھیک ہے, جیسے پہلے خواب و خیال میں انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی ایسے اور کر لیں. اور ویسے تو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے دشمن کو. مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج بالکل تیار ہے. البتہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے جوابی سرجیکل اسٹرائک کی تو جیسے ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ پھر وہ نصاب میں لکھا جائے گا کہ سرجیکل اسٹرائک کس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تو یہ آپ نے خبر دیکھی نا کہ جو وہ کھانے پینے کے اوپر شکایت کر رہا تھا, ایک حال ہی میں خبر کل یہ بھی آئی ہے کہ ایک سولجر نے چھٹی نہ ملنے پر اپنے 4 افسروں کو مار دیا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. مطلب ہندوستانی فوج میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, ان کا مورال ڈاؤن ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی جنگ میں ان کو جھونکا ہوا ہے. جب ایسی خبریں کھل کر سامنے آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری جو فوج ہے یقیناً سب کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, تو یہ اس میں بھارتی جو آرمی چیف ہے ان کا ایسے میں رول کیا بنتا ہے؟ وہ تو الٹا پابندیاں لگانا شروع ہو گئے اپنے فوجیوں پر, سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا, کسی کو سزا دے دی اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. یہ کیا رویہ ہے, ہونا کیا چاہیے؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو کاسمیٹکس ہے نا. بات یہ ہے کہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں, جو سپاہی ہیں, جو آفیسرز ہیں, وہ کسی جذبے کی بنیاد پہ جنگ لڑتے ہیں. یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. مٹیریل چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن بنیادی طور پہ فوجیں جذبے کی بنیاد پر. ابھی اب میں آپ کو ایک موازنہ چھوٹا سا دوں, آپ دیکھیے کہ یہ کیمبرین پٹرول ہے جو کہ کامن ویلتھ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ اس میں مقابلہ کرتے ہیں. پاکستان کی فوج نمبر 1, 16 ملکوں کے درمیان مقابلہ ہوا نشانے بازی کا, پاکستانی فوج نمبر 1. دنیا میں سب جانتے ہیں کہ اگر کسی فوج نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم پر قابو پایا ہے تو پاکستانی فوج نمبر 1. تو وہ کیا بات, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آپ دوست سے ہم نے کروز میزائل کا تجربہ کیا, جس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی بالکل سکہ بند کر لی ہے. تو وہ باتیں جو مرضی کریں, اگر ان میں ہمت ہوتی تو جس طریقے سے ہماری فوج ابھی بکھری ہوئی ہے پورے ملک میں اور جگہ جگہ اپنا کام کر رہی ہے, اور ان کے کراچی کے ان کے سارے پلان ناکام ہو گئے, بلوچستان کے ان کے سارے پلان ناکام ہو گئے, جو میں آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا ناکام ہو گیا. اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو اب تک وہ حملہ کر چکے ہوتے. بات یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, اور ایسے میں انہیں سپر پاور بننے کے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے, اور ایسے میں ہمسایوں کو ڈرانا بھی چھوڑ دینا چاہیے. بالکل. اور ایک بات میں اگر آپ اجازت دیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فوج اور عوام کے درمیان جو ربط ہے, جو پیار ہمیں عوام سے ملتا ہے, جو جذبہ جہاد ہماری فوج میں ہے, ایسا آپ کو کبھی ہندوستان میں نظر آیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے کوئی یکجہتی کا ثبوت دیا ہو یا فوج کے لیے کوئی پیار محبت کا اظہار کیا ہو؟ تو بہت فرق ہے میری بہن, بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو اس بارے میں سوچنا بھی بند کر دینا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ جنرل صاحب کا. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہلالی صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے جو بھی کہا, اور میں ایک چیز پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. 2012 میں مجھے بلایا گیا تھا سوات آپریشن کے بعد. ظاہر ہے سویلینز کو آپریشن کے وقت تو نہیں آنے دیتے, مگر بعد میں, اور میں ادھر رہا کوئی 5-6 دن. میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ جو ینگ آفیسرز ہیں, ہمارے جوان آفیسرز, اور ان کے لوگوں میں کیا یہ راپو ہے. اور دوسری چیز ہے شازیہ, ریمارکیبل, یہ آفیسرز سب جو ہیں دے لیڈ فرام دا فرنٹ. یہ کوئی افسر نہیں ہے جو کہتا ہے چارج اور پیچھے رہ جاتا ہے, وہ آگے رہتا ہے. اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. میں نے اس قسم کی کیا کہتے ہیں جوش اور ولولہ ایک فوج میں پہلے بھی, ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے ساتھ کچھ 2-3 ہفتے گزارے تھے بنگال میں, مگر اس وقت جو میں نے دیکھا ہے سوات کے آپریشنز کے دوران, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اطمینان ہونا چاہیے ہمیں کہ ایسی فوج ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے. بالکل صحیح. عامر ضیاء صاحب, لاسٹ کامنٹ. جناب بالکل, میں ان کی بات میں ذرا سا اضافہ کروں گا. چاہے وہ سوات آپریشن ہو, چاہے جو آج آپریشن ضرب عزب ہے, ہمارے یہاں آفیسرز کا کیجویلٹی ریٹ, شہادت کا جو ریشو اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جناب وہ 14ویں 15ویں نمبر پہ نہیں چل رہے ہوتے, وہ آگے دے لیڈ فرام دا فرنٹ. تو یہ جو جذبہ ہے اور جو شوق شہادت ہے اور جو جہاد کا شوق ہے, اور وہ ماشاءاللہ پوری قوم میں, اور ایک جو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک ہیں, اور اس کو لوگ کوشش بھی کرتے ہیں تقسیم کرنے کی, دراڑ ڈالنے کی, وہ ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی فوج پر اور اپنے اداروں پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہمارے
سیاسی حکمران جو بھی کریں لیکن کم از کم ایک محاذ ہمارا مضبوط ہے. جی ہاں، اور ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم کے جو جذبے ہیں، حوصلے ہیں، بلند ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ظفر ہلالی صاحب سمیت تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.